الحمدللہ الحمدللہ لجاد اندر لے لے مائک اندر لے لو زیادہ ہوتے ہیں الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس نے چاند کے دو ٹکڑے فرمائے سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹ آیا سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائے دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جن کا تذکرہ کرنا عبادت ہے سلام اس پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے محترم میری مائیں اور بہنیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں
مرحوم احمد بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ہمارا یہاں جمع ہونا ہوا ہے، تو مرحوم کا حق ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ بخشیں۔ اس لیے 1-2 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے کہ ہر ماں بہنیں اور جو سننے والے جو بھی ہیں 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر درود پاک پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، جو بھی آتا ہے پڑھے اور مرحوم کو ایصال ثواب کرے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ موت آہستہ کر یہ بولی، موت آہستہ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، کیوں مجھے دیکھ کر ڈر گیا تو، کہ بے چین گھبرا گیا تو، زندگی ختم ہو گئی تمہاری، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ٹوٹ جائے گا ہر ایک رشتہ، ساتھ دیں گے نہ بھائی نہ بیٹا، بچھڑ جائے گا تو سب سے ہائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، ساتھ جائے گا نہ مال دولت، تم کو ہو جائے گی اس سے نفرت، ساتھ جائے گی نیکی برائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، جب کہ تیرا جنازہ اٹھے گا، بچے رو رو کر کہیں گے یا اللہ، باپ سے ہو گئی اب جدائی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، موت آہستہ کر یہ بولی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی، حکم رب سے تمہیں لینے آئی، اب چلو ساتھ اے میرے بھائی۔ ایک مرتبہ دل سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم میری ماں اور بہنیں،
اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ چاند ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اپنے پیارے حبیب کی برکت سے بنایا ہے۔ جس وقت دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ پانی تھا، نہ آسمان تھا، نہ ستارے تھے، نہ سورج تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اول بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کے نبی کو آخر بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو اول بھی ہو اور آخر بھی ہو۔ اول ہے تو آخر میں نہیں ہے، اور آخر میں ہے تو اول میں نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی اول بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ آخر اس لیے ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں آخری نبی اللہ کے نبی کو بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری نبی بنا کر اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا۔ اس لیے اللہ کے نبی آخری نبی بھی ہے اور اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا نور سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، اور اسی نور میں سے اللہ نے جو ہے آسمان بنایا، زمین بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، لوح محفوظ بنایا، جس میں سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا، قلم بنایا جس سے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی، اللہ نے پورا عرش بنایا۔ سب میں اللہ کے نبی کا نور کا جلوہ ہے۔ اللہ کے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، اور اسی میں سے اللہ نے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پیدا نہ کرتے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ کے نبی کی برکت سے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، اور مطلوب اللہ کے نبی تھے کہ اللہ کے نبی کی برکت سے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی کو ہی سب سے پہلے اللہ پیدا کر دیتے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات کہنے کا مطلب کہ اتنا لمبا چوڑا نظام جو چلایا ہے، حالانکہ مقصود تو اللہ کے نبی ہے کہ اللہ کے نبی کی برکت سے سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں شریعت الگ تھی، اب امت ہی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو ہے ایک ساتھ میں ایک لڑکا ایک لڑکی دو پیدا ہوتے تھے، دوبارہ جب پیدا ہوتے تھے ایک لڑکی ایک لڑکا پیدا ہوتا تھا تو پہلے والا لڑکا دوسری والی لڑکی جو نکاح ہو جاتا تھا، اس زمانے کے اعتبار سے شریعت تھی۔ اب شریعت بدلتی رہی، کتابیں بدلتی رہی، 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہے، جو ضرورت پڑتی رہی شریعت میں تبدیلی آتی رہی۔ جیسے مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو اگر کپڑا سلانے کے لیے ہم جائیں گے تو کتنا کپڑا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ 1 میٹر کپڑے میں اس کا کرتا پاجامہ ٹوپی سب بن جاتا ہے۔ اب جب تھوڑا بڑا ہوا، 2 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، اب 2 میٹر کی ضرورت پڑے گی، 2 میٹر میں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پھر اور تھوڑا بڑا ہوا تو 3 میٹر میں ضرورت پوری ہو جائے گی، اور تھوڑا بڑا ہوا تو 4 میٹر میں ضرورت پوری ہو جائے گی، اور زیادہ بڑا ہو گیا 20 سال 25 سال کے اوپر ہو گئی تو 5 میٹر میں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب ایک محدود عمر ہے، 25 سال کے بعد پھر آدمی کی عمر بڑھتی نہیں ہے، جو بڑھتا تھا وہ بڑھ گیا۔ اب 25 سال کی عمر میں جو اس کی ضرورت 6 میٹر کپڑے میں پوری ہو جاتی ہے، اب 25 سال کے بعد 30 سال کی عمر ہوگی تب بھی 6 میٹر کی ضرورت پڑے گی، 50 سال کی عمر ہوگی تب بھی 6 میٹر کی ضرورت پڑے گی، 100 سال کی اگر عمر ہو گئی تب بھی وہی 6 میٹر کے اندر اس کی پوری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں امت نہیں تھی تو شریعت بدلتی رہی، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی،
4 کتابیں آئی، 110 صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل ہوئی، نبی آتے رہے، بدلتے رہے. اور جب اللہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب شریعت بدلنے میں کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لیے جیسے ایک محدود عمر ہو گئی، اب ضرورت نہیں ہے باقی کسی نبی کو بھیجنے کی، تو پھر اخیر میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بھیج دیا اور قیامت تک کے لیے بھیج دیا. کہ قیامت تک دنیا میں کوئی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی. اب وہ دین اللہ نے پسند کر لیا اور فرمایا کہ اسی دین پر اللہ نے کامیابی رکھی ہے. اب دین میں اگر کوئی بڑھوتری کرے گا تو بھی گنہگار ہے، دین میں اگر کوئی کمی کرے گا تو بھی گنہگار ہے. کمی بھی نہیں کر سکتے، بڑھوتری بھی نہیں کر سکتے. ہاں، چاہے کتنا بھی اچھا لگ رہا ہو. جیسے مغرب کی نماز ہے، 3 رکعت مغرب کی فرض ہے تو 3 ہی رکعت پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی آدمی 4 رکعت نماز پڑھے گا کہ بھئی 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے، 2 سجدے زیادہ ہو جائیں گے، 1 رکعت پوری زیادہ ہو جائے گی، چلو زیادہ ثواب ملے گا. مغرب کی 3 کی جگہ اگر 4 رکعت نماز پڑھے گا تو فرمایا کہ وہ نماز اس کو منہ پر مار دی جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، 3 رکعت دہرانی پڑے گی، تب جا کر مغرب کی نماز ادا ہوگی. 4 رکعت نماز پڑھنے سے ادا نہیں ہوتی، کیونکہ دین مکمل ہو گیا. اس میں بڑھوتری بھی نہیں کر سکتے اور کمی بھی نہیں کر سکتے. کمی کرنا بھی فرمایا کہ یہ بھی برا ہے، کیونکہ دین اللہ کے نبی نے مکمل کر دیا. اسی دین کے اندر اللہ نے 100% اللہ نے ہماری کامیابی رکھی ہے. دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی ہے. اور ایسے نبی کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نبی کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک کوئی شک نہیں، اللہ نے سب سے پہلے اپنی طرف مخاطب کیا اور اپنی طرف مخاطب کر کے یوں فرما رہے ہیں کوئی شک نہیں، میں خود بھی، اللہ کی ذات خود، اللہ رب العالمین خود یوں فرما رہے ہیں میں خود بھی میرے حبیب پر درود بھیج رہا ہوں. جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو اس نبی کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ درود پاک جس پر بھیجتے ہیں خود خدا ہر دم، درود پاک جس پر بھیجتے ہیں خود خدا ہر دم، کرے اندازہ کیا کو ای بشر ان کی فضیلت کا، کرے اندازہ کیا کو ای بشر ان کی فضیلت کا. جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو اس نبی کے مقام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس نبی کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا جس نبی پر اللہ کی ذات درود بھیج رہی ہو. اور پھر اللہ نے آگے کیا حکم فرمایا؟ میرے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. اللہ کے محبوب فرشتے، نور اللہ کے فرشتے جو ہمیشہ نافرمانی کبھی کیا نہیں، فرما برداری ہے، اطاعت کرنے والے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ میرے فرشتے بھی میرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا اے ایمان والوں تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو. اللہ کے نبی پر درود پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے محبت کی علامت ہے. اور اللہ کے نبی پر جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے موت سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے. درود پاک اتنا بڑا عمل ہے، اتنا محبوب عمل ہے کہ درود پاک کی برکت سے جو دعا مانگی جاتی ہے، جس دعا کے پہلے درود پڑھا گیا اور جس دعا کے آخر میں درود پڑھا گیا اس دعا پر اللہ مہر لگا لیتے ہیں. یعنی وہ تو دعا 100% قبول ہو ہی گئی. اور درود پاک کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اس کا ہاتھ میرے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کر دو تب تک اس کا میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. جو آدمی کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ کوئی آدمی درود پاک کی کثرت کرتا ہے
چاہے کتنی بھی تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، مصیبت میں ہوگا، اللہ درود پاک کی برکت سے اس کی ہر غم کو اللہ دور کرے گا، ہر پریشانی کو اللہ مٹا دے گا، ہر تکلیف کو اللہ راحت سے بدلے گا، ہر مشکل کو اللہ دور کرے گا۔ ہاں، ایک آدمی قرض دار ہے، پہاڑوں کے برابر قرض میں ڈوب گیا ہے، جینے کا تنگ ہو گیا ہے، جن کی جینا بیکار ہو گئی ہے، پریشان ہے، فرمایا کثرت سے درود پاک کی کثرت شروع کر دے، پہاڑوں کے برابر بھی قرضہ ادا ہوگا، اللہ رب العالمین آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا، ادا ہونے کی اللہ شکلیں پیدا کرے گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی مالدار آدمی درود پاک پڑھے، اللہ نے خوشحال بنایا ہے، اور وہ اگر درود پاک کی کثرت کرے، فرمایا قیامت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے، فرمایا کبھی اللہ فقیر نہیں بنائے گا، کبھی اللہ اس کو ذلیل نہیں کرے گا، کبھی اللہ تنگدستی اس کے گھر میں نہیں آئے گی۔ درود اتنا بڑا عمل ہے، اور جو آدمی درود پاک کی کثرت کرتا ہے، بات جوان لڑکی ہے، جوان لڑکے ہیں جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہے، کئی بڑی مشکل سے رشتہ ہوتا ہے اور لوگوں کے بہکانے سے وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہے، بار بار رشتہ ہوتا ہے، بار بار ٹوٹ جاتا ہے، پریشان ہے، عمر ہو گئی ہے اور پریشان ہے، ماں باپ بھی پریشان ہیں، لڑکی پریشان ہے، لڑکا پریشان ہے۔ اگر وہ لڑکے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جن کی رشتے میں رکاوٹیں آ رہی ہے، اگر وہ درود پاک کی کثرت شروع کر دے، اللہ کی ذات سے امید ہے درود پاک کی برکت سے اللہ مناسب جوڑا نصیب کریں گے۔ اللہ رب العالمین جلدی سے جو ہے مناسب جوڑا نصیب ہو جائے گا۔ اگر شادی شدہ لوگ ہیں، میاں بیوی ہیں، خوشحال ہیں، رہتے ہیں، اور اگر میاں بیوی شادی شدہ لوگ اگر درود پاک کی کثرت کریں گے تو اللہ رب العالمین دونوں میاں بیوی میں اللہ ایسی محبت ڈالیں گے، ایسی محبت ڈالیں گے کہ ان کے لیے زندگی جنت کا باغ بن جائے گی، زندگی جینے کا عجیب و غریب ہو جائے گا، اللہ زندگی میں چین و سکون ڈال دے گا، اللہ دونوں میں عجیب و غریب محبتیں پیدا کرے گا۔ درود پاک بہت بڑا عمل ہے۔ ہم جے پور میں تھے جماعت میں 4 مہینے کی، تو وہاں ایک ذمہ دار ساتھی تھے، مولانا تھے، انہوں نے بیان کیا، بیان میں ایک بات کہی، بیان میں انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ نے ایک فرشتہ بنایا ہے، اس فرشتے کے 600 پر ہے، 2 پر اتنے بڑے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک ڈھک جاوے، اور ایسے 600 پر والا فرشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ جو آدمی ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، سمندر میں غوطہ لگانے کے بعد میں اپنے پروں کو فڑفڑاتا ہے، پروں کو فڑفڑانے کے بعد میں جو پانی کے قطرے ان کے پروں سے نیچے گریں گے، ان تمام قطروں کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں، اور وہ تمام کے تمام فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اتنے سارے فرشتوں کو اللہ اس کی مغفرت کی دعا میں لگا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کی توفیق عطا فرماوے، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرماوے۔ اور دوسرا عمل ہے اللہ کے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی پر سلام بھیجا کریں۔ قرآن میں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کثرت سے درود پاک بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ کے نبی پر سلام جو آدمی بھیجتا ہے وہ سلامتی میں رہتا ہے۔ سلام اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ نے سلام پڑھنے کا جو حکم دیا ہے، اللہ کے نبی کے شاہ نشان کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم کیا دیا کہ جب نماز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر ہے تو وہ نماز ہے، اس لیے اللہ نے حکم بھی دے دیا ہر نماز میں میرے نبی پر سلام بھیجا کرو۔
میرے حبیب پر سلام بھیجا کرو۔ جب آدمی نماز کی نیت باندھتا ہے، قیام کی حالت میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، رکوع میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، سجدے میں اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اور جب قاعدے میں بیٹھتا ہے تو آدمی کیا پڑھتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب یہاں اللہ کے نبی پر سلام پڑھتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ آدمی نماز کی حالت میں اللہ کے نبی پر سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ جب تک نماز کے اندر اللہ کے نبی پر سلام نہیں پڑے گا، اللہ کے نبی کو سلام نہیں بھیجے گا، اس کی نماز مردود ہے، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی، اس کی نماز مردود ہو جائے گی۔ نماز کو قبول کرنا ہے، اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا ضروری، اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا واجب ہے۔ جب تک ادھوری ہے نماز، جب تک سلام نہیں پڑھا، سلام پڑھنے کے بعد ہی اللہ رب العالمین نماز کو قبول کرے گا، نماز کو مکمل کرے گا، ورنہ نماز ادھوری ہے۔ ہر نماز میں سلام پڑھنا اللہ کے نبی پر ضروری ہے، اور اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا ہر نماز میں واجب ہے۔ جب تک سلام نہیں پڑھیں گے تب تک نماز ادھوری رہے گی۔ اللہ کو اتنا پسند ہے اول کہ نماز کو حکم دے دیا کہ ہر نماز میں میرے نبی پر سلام بھیجا کرو۔ اور یہ سلام جو اللہ کے نبی پر بھیج رہے ہیں، اس کی وہ اللہ نے سلام بھیجا ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو نماز دینی تھی تو اللہ نے سارے احکام اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بھیجے۔ جب نماز دینی تھی تو اللہ نے آسمان پر بلایا اپنے پیارے حبیب کو، سدرۃ المنتہا پر، عرش پر اللہ کے نبی کو بلایا۔ جب عرش پر اللہ کے نبی کو بلایا اس وقت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ سدرۃ المنتہا پر ایک جگہ ہے آسمان پر، وہاں پر رک جاتے ہیں فرشتے بھی، اور اللہ کے نبی سے یہ عرض کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام رک کر یہ اعلان کرتے ہیں، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل یہ کہنے لگے، اے حبیب خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا، اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ اب اس سے آگے بڑھنے کی کسی کی مجال نہیں، اب ایک قدم بھی میں آگے بڑھا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی آپ ہی کا مقام ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ فرشتے بھی رک جاتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں کہ اب آپ ہی کا مقام ہے۔ کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، کتنا بلند میرے نبی کا مقام ہے، جبریل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے، جبریل جیسا اعلیٰ فرشتہ غلام ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام دیکھو کتنا ہوتا ہے، فرشتہ بھی رک جاتا ہے، کہتے کہ ایک قدم بھی میں آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ آپ ہی کا مقام ہے کہ آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی بالکل آگے گئے، بالکل اللہ کے قریب پہنچے، عرش پر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد وہاں پر بھی دیکھو اللہ کے نبی کا مقام۔ اللہ کے نبی جوتا اتار کے جا رہے تھے عرش پر، اللہ نے حکم دے دیا نہیں جوتے سمیت آ جاؤ، کہ آپ کے جوتے کی مٹی بھی بڑی بابرکت ہے۔ وہاں کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جا گئے تو جوتے اتروائے اور پھر اللہ سے باتیں کروائی ہے، اور یہاں اللہ نے جوتے سمیت بلایا عرش پر کہ آپ کے جوتے کی مٹی بھی بڑی بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی کی عظمت دیکھو، اللہ کے نبی کا مقام دیکھو، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کی عظمت کو، اللہ کے نبی کی فضیلت کو؟ ہم کیا بیان کریں گے فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھیے عظمت رسول کی،
عظمت رسول کی، ہم کیا بیاں کریں گے فضیلت رسول کی، فضیلت رسول کی، عرش بری سے پوچھیے عظمت رسول کی، عظمت رسول کی۔ عرش پر اللہ کے ربی اللہ رب العالمین خود بھی فرقہ جوتے سمیت آ جائے، جوتے اتر آئے نہیں، جوتے سمیت آ جائے۔ اللہ کے نبی نے اس وقت سب سے پہلے کیا اعلان کیا، کیا بیان کیا، اللہ کے نبی نے اللہ سے کیا بات کی، سب سے پہلا الفاظ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا نکلا؟ اللہ کے نبی اللہ کو سلام تو نہیں کر سکتے، السلام علیکم، ہاں آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت بھی ہو، آپ پر برکت ہو۔ اللہ کو تو سلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے رحمت، اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ کو کون آدمی سلام کرے؟ اور اللہ ہی کی طرف سے سلامتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ میں کیا بات کروں، تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا الفاظ استعمال کیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے، ساری عبادتیں زبان سے ہونے والی، ساری عبادتیں مال کے ذریعے ہونے والی، ساری عبادتیں، فرمایا کہ زبان کی عبادتیں، مال کی عبادتیں، بدن کی عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تین قسم کی عبادت، بدن سے ہونے والی، زبان سے ہونے والی، مال کے ذریعے ہونے والی، یہ تینوں قسم کی عبادتیں اللہ کے نبی نے اللہ کے سامنے رکھی۔ یا اللہ یہ تینوں عبادتیں یا اللہ تیرے لیے ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے، اس وقت اللہ کے نبی کو اللہ نے سلام بھیجا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اس وقت اللہ کے نبی نے امت کو یاد کیا، یا اللہ میری امت کا کیا؟ اللہ کے نبی نے امت کو یاد کر کے یہ فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی ہو میرے نیک بندوں پر بھی، صالحین بندوں پر بھی۔ نیچے فرشتوں کا مجمع کھڑا تھا، فرشتوں نے گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس اتحیات کو اللہ نے ہر نماز میں واجب کر دیا۔ جب تک اتحیات نہیں پڑھے گا نماز کی حالت میں نماز ادھوری رہے گی، کیونکہ اتحیات میں اللہ کے نبی پر سلام ہے، وہی سلام ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا، وہی سلام اللہ نے ہر ایک انسان کو حکم دے دیا، میرے حبیب پر سلام بھیجا کرو، سلامتی میں رہو گے۔ جو زیادہ نماز کی پابندی کرے گا، جو زیادہ نماز کا اہتمام کرے گا، وہ اللہ کے نبی کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائے گا، وہ سلامتی میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز کا اہتمام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے نبی کے احسانات اس امت پر کتنے زیادہ ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس امت پر اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام، وہ بھی نبی ہے۔ آدم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتے تھے، اور کیوں تعریف نہ کرتے؟ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی بہت تعریف کرتے تھے۔ کیا تعریف کرتے تھے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے جو ہے جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام روتے رہے، بہت رہے، اللہ سے دعا مانگی۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میری توبہ قبول فرما، میری دعا قبول فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرما لیا۔ پھر اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام سے، تم نے حضور کی دفعہ میں دعا مانگی ہے، آپ نے حضور کو کیسے پہچانا، حالانکہ آپ کے اولاد میں پیدا کرنے والا؟ آدم علیہ السلام نے بتایا، جب مجھے پیدا کیا تھا اس وقت عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا، جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں لگایا ہو، جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میں جوڑا ہو، اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے حضور کی برکت سے دعا مانگی۔
آدم علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے شیش علیہ السلام کو سوال کیا تھا کہ ابا جان آپ حضور کی اتنی تعریف کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ اتنی زیادہ تعریف کرتے ہو، حالانکہ آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے نبی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بیٹے شیش، اس نبی کے مقام کو تو نہیں جان سکتا، اس نبی کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وہ نبی بڑے بابرکت نبی ہے، بڑے اونچے نبی ہے، بلکہ وہ نبی کی امت بھی بڑی بابرکت ہے۔ اس نبی کی امت کا مقام، اللہ کے نبی کی امت کا مقام آدم علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹے شیش ایک بات سن لے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا جنت میں، وہ دادا آدم علیہ السلام نے کھا لیا، گیہوں کا دانہ کھا لیا تھا، جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ ایک غلطی ہو گئی، ایک بھول ہو گئی۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جنت کا لباس اتار دیا، اور وہ امت آئے گی، حضور کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ آج ہمارے کپڑے ہمارا نبی کا صدقہ ہے، نبی کے صدقے میں ہمارے کپڑے موجود ہیں، اور ہم نے گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ پھر آدم علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی، بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، ایک بھول ہوئی، اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا، اور دوسری بات یہ بتائی اللہ نے جنت سے بھی نکال دیا، مکان سے بھی جدا کر دیا، جنت سے بھی نکال دیا، مکان سے جدا کر دیا، اور وہ امت آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، وہ گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کے کپڑے اتاریں گے، نہ ان کو مکان سے جدا کریں گے۔ آج جس مکان میں رہتے ہیں وہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ہم مکان میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمارے مکان کی حفاظت کی ہے، وہ نبی کا صدقہ ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے ایک عجیب بات بتائی، بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہو گئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، مکان سے جدا کر دیا، اور تیسری بات یہ بتائی اللہ نے بیوی سے الگ کر دیا۔ آدم علیہ السلام کو لنکا میں اتارا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جدہ میں اتارا۔ دونوں کی ملاقات بعض روایت کے مطابق 300 سال کے بعد میں عرفات کے میدان میں ہوئی ہے۔ فوری طور پر اللہ نے بیوی سے بھی الگ کر دیا، اور وہ امت آئے گی، گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کے کپڑے اتارے گا، نہ ان کو مکان سے جدا کرے گا، نہ ان کو بیوی بچوں سے بھی الگ کرے گا۔ آج ہم بیوی بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہمارا نبی کا صدقہ ہے۔ اور پھر عجیب بات بتائی آدم علیہ السلام نے، ایک اور بات بتائی آدم علیہ السلام نے، بیٹے شیش تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، مکان سے بھی جدا کیا، بیوی بچوں سے بھی الگ کر دیا، اور پوری دنیا میں ظاہر کر دیا۔ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کو، قرآن میں بھی اللہ نے حکم دے دیا، قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو پتہ چل جائے گا کہ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے پوری دنیا میں ظاہر کر دیا، اور وہ امت آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی، بڑی بابرکت امت ہوگی، گناہ کرے گی، گناہ پر گناہ کرے گی، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کے کپڑے اتاریں گے، نہ ان کو مکان سے جدا کرے گا، نہ بیوی بچوں سے الگ کرے گا، اور نہ ان کے گناہوں کو ظاہر کرے گا۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پر کیسا پردہ ڈالا۔ ساتھ میں رہنے والے میاں بیوی ہے، میاں کو پتہ نہیں بیوی نے کیا گناہ کیا، بیوی کو پتہ نہیں میاں نے کیا گناہ کیا۔ ساتھ میں رہنے والے دونوں بھائی ہیں، جگری دوست ہے، دوست کو پتہ نہیں میرے دوست نے کون سا گناہ کیا، سگے بھائی کو پتہ نہیں میرے بھائی نے کون سا گناہ کیا۔ ماں باپ ساتھ میں رہتے ہیں،
باپ بیٹے ساتھ میں رہتے ہیں، باپ کو پتا نہیں بیٹے نے کیا گناہ کیا، بیٹے کو پتا نہیں باپ نے کیا گناہ کیا، ماں کو پتا نہیں بیٹی نے کیا گناہ کیا، بیٹی کو پتا نہیں ماں نے کیا گناہ کیا۔ زندگی ساتھ میں رہتے ہیں، صبح شام ساتھ میں رہنے کے باوجود، ایک دوسرے کے قریب رہنے کے باوجود ایک دوسرے کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کون سا گناہ کیا۔ اللہ نے ہمارے گناہوں پر ایسا پردہ ڈال دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے احسان ہے کہ اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ اور ایک عجیب بات یہ بتایا آدم علیہ السلام نے، بیٹے سی تیرے ابا سے ایک غلطی ہوئی، اللہ نے کپڑے اتار دیے، مکان سے جدا کیا، بیوی بچوں سے بھی الگ کر دیا اور پوری دنیا میں ظاہر کر دیا۔ اور عجیب بات یہ بتائی بیٹے سے اللہ نے اتنا رلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے اور پوری امت کا رونا ایک طرف رکھ دیا جائے، آدم علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ پوری امت کا رونا ایک طرف، آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف۔ پوری امت کے رونے کے آنسو کا وزن کیا جائے اور آدم علیہ السلام کے آنسو کا وزن کیا جائے، آدم علیہ السلام کے آنسو کا وزن بڑھ جائے گا۔ اللہ نے اتنا رلایا۔ اور وہ امت آئے گی، گناہ پر گناہ کرے گی، پہاڑوں کے برابر گناہ ہو جائے گا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ضرور آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے یہ امت گرائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک آنسو کا قطرہ اگر یہ امت اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گرائے گی، زندگی بھر کے اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ پاک صاف کر دیں گے۔ اللہ ہمارے نبی کے احسان کا اللہ ہم نہ بھولیں، اتنے زیادہ احسان ہمارے نبی پہ ہم پر ہے، ہم زندگی بھر تک اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہے پھر بھی اللہ کے نبی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو مانیں، ایک ایک طریقے کو مانیں، ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاریں۔ سب سے زیادہ محسن، سب سے زیادہ ہمدرد اگر پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو ہمارے نبی ہے۔ ہمارے نبی کی ہر بات کو ہم مانیں، ہمارے نبی کی ہر زندگی کو ہمیں پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، ہم پردے کا اہتمام کریں، اس میں ہماری عزت ہے، سکون ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایک ایک سنتوں کو زندہ کریں، ایک ایک نبی کی سنتوں کو زندہ کریں، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کرے، اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلے۔ اصل حقدار تو وہی ہے، نبی کو ماننے والا وہی ہے جو اللہ کے نبی کے راستے پر چلتا ہو، اللہ کے نبی کی بتائی سنتوں پر عمل کرتا ہو، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے ٹھنڈک نماز کی پابندی کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بناوے۔ اب آخر میں ایک نظم ہے، نصیحت ہے، عمل کرنے کے لیے اسے سن لو، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا کریں گے۔ میرے دوستو، زندگی ایک سفر ہے، کہیں ٹھہر جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، سنبھلنا، کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، اب الوداع ہے ہماری، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا
ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دور ہے تو محمد کے در سے، تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا، در مصطفیٰ پہ تو لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر۔ در مصطفیٰ تو در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں ہے۔ در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے، تو خدا کو بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ محمد کا غم تو جہاں بھی کسی نے رہی زندگی، تو یہی بندگی ہے۔ یتیموں سے الفت نبی کی ہے سنت، اسے دل چرانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ لو میرا قرآن، یہ ہے میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو یہی راہ جنت۔ اگر دل میں کامل یقین نہ ہو، تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ یہ ابلیس ملعون دشمن ہمارا، کہیں لوٹ نہ لے ایمان ہمارا۔ مسائل سے گھبرا کر اے نوجوانوں، کہیں ڈگمگانے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹائی، جھکائی نہیں تھی۔ اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے، تو اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا۔ برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بھلائی کرو تم۔ پڑے جو مصیبت صبر سے اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا۔ یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، محفل ہماری کلام آخری ہے۔ اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر ہم سے کوئی خفا ہو گئے ہو، رہے ساتھیوں تم ناراض ہو کر
دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، مگر ایک عرض ہے اپنی دعا میں، ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، تو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، تربیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مرحومین کی کہ اللہ قبر کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جو کچھ بھی ہم نے ایصال ثواب کیا ہے، یا اللہ خصوصاً ہمارے مرحومین احمد بھائی کو پہنچا دے، اور عموماً پوری امت کو پہنچا دے، اور خصوصاً ایک قرآن پاک، 1.25 لاکھ تسبیح، یا اور جنہوں نے جو پڑھا ہے، یا اللہ جو ماں بہنوں نے عمل کیا ہے، یا اللہ پورا کا پورا اجر و ثواب خصوصاً ہمارے احمد بھائی کو، اور عموماً آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک جتنے بھی مرحومین قبروں میں پہنچ چکے ہیں، پہنچیں گے، یا اللہ سب کو اللہ ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں کو باغ بنا، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، موت سے پہلے ہمیں بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح یقین نصیب فرما، نمازوں کا شوق پیدا فرما، صحیح علم نصیب فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، تیرا دھیان نصیب فرما، آپس میں ہمدردی، محبت، اخلاق پیدا فرما، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا میں رہتے ہوئے دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی محنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ان کے شفا کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام فرما۔ یا اللہ یہ پورے مجمع کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، جو رکاوٹ ہے سب دور فرما، جو اللہ جن کا نکاح ابھی تک نہیں ہوا ہے ان کے لیے غیب سے جوڑے کا انتظام فرما، جن کا نکاح ہو چکا ہے آپس میں محبت پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو اللہ نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ اللہ جن کے ماں باپ قبروں میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے، حیات ہیں، ان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ کے اپنی شان نشان عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً ہمارے احمد بھائی کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ جن کی سارے ثواب کے لیے ان کی ساری لڑکیوں کو بھی اللہ بہترین نعمت بدل عطا فرما۔ یا اللہ ہر ایک کو اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، اور اصال ثواب کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، بار بار اصال ثواب کرتے رہے اس کی اللہ شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شان نشان عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کلا کی دعا مانگی ہے، اس میں ہمارا بھرپور حصہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔